آج کل ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک بہت ہی غلط سوچ یہ پیدا ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ، پڑھنے والے بچے اور وہ نوجوان جو کسی بھی کام کو نئے طریقے سے شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو، چاہے وہ تعلیمی طور پر ہو یا دنیاوی طور پر یا سماجی طور پر. میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب ایک انسان کسی نئے کام کو کرتا ہے، تو کوئی بچہ جب اپنی پڑھائی کے اندر اپنے اس امتحان کو دینے کی کوشش کرتا ہے اور امتحان میں ایگزام کے اندر بچہ فیل ہو جاتا ہے، تو اس کو جو ہے بڑی ہی بری اور کم نظری کے ساتھ اسے دیکھا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے ایک برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ فیل کیسے ہو گیا، اپنے کام کے اندر کس طرح سے یہ کامیاب نہیں ہو پایا، ناکام کیوں رہ گیا، یعنی کہ سکسیز کیوں نہیں ہوا. تو ایک بات یہاں پر یاد رکھنا، جب ایک انسان کو ایک کام کرنا نہیں آتا ہے، جب ایک انسان اسکل کو ڈیولپ نہیں کر پاتا ہے، when a man does not how to do anything، تو اللہ اس فیلڈ میں اس انسان کو ناکام کر دیتا ہے، اس کو فیل کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فیلڈ میں اس کا اسکل اچھا نہیں ہے، تو اس کو فیل کرنا ضروری ہے، تاکہ فیوچر میں جب اس کو ایک بڑا کانسیپٹ ملے، جب کسی بڑے کام کو کرنے پر وہ فائز ہو، آگے اس کو جو ہے کوئی دوسری بڑی بلا اس کو نہ مار دے، تاکہ آگے چل کر کے وہ کسی اور بڑی ہار سے نہ ہار جائے. اس لیے ابتدا میں ہارنا، ابتدا میں فیل ہو جانا، شروع میں کسی کام میں سکسیز نہ ہو پانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ ایک بات یہ سمجھنا چاہیے کہ ہار بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے اور جیت بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے. ہاں، اگر کوئی بڑی چیز ہے تو وہ ان دونوں کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑی چیز ہے، ان دونوں کے پیچھے جو ایک مقصد ہے، جو ثمرہ ہے، وہ بڑی چیز ہے کہ ہار کے بعد ہمارا کیا ثمرہ نکل رہا ہے، ہار کے بعد کیا رزلٹ ہے، ہار کے بعد ہماری کیا کنڈیشن ہے، جیت کے بعد کیا ثمرہ ہے، جیت کے بعد ہماری کیا کنڈیشن ہے، کیا مائنڈ سیٹ ہمارا بنتا ہے. یہ ایک بڑی چیز ہوا کرتی ہے. پیارے اسلام بھائیوں، جس طرح سے ہمیں اور آپ کو جو ہے، کیونکہ اگر ہار کے بعد اگر ہماری ہار ہمیں شک میں ڈال دیتی ہے، اگر ہماری ہار ہم کو جو ہے احساس کمتری کا شکار بنا دیتی ہے، اگر ہماری ہار جو ہے ہمیں شکی بنا دیتی ہے، تو پھر یہ ایک بوال ہے. اسی طرح سے اگر جیت بھی ہماری جو ہے ہمیں تکبر میں ڈال دیتی ہے، اگر جیت ہماری جو ہے ہمیں کسی طرح سے بھی جو ہے ایک اوور کانفیڈنس بنا دیتی ہے، تو یہ جیت بھی پھر بری چیز ہے. اس لیے اصل یہ ہے کہ ہماری ہار سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. ہارنے کے بعد ہمیں جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ دوبارہ کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ جو کوشش کرتا ہے وہی جیتتا ہے. تو بار بار کوشش کرنے والے ہی اپنی زندگی کے اندر اپنے نام کو جو ہے بلند مقام تک لے کر کے جایا کرتے ہیں. پہلی مرتبہ میں کامیاب ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ہارتے ہوئے بھی بار بار ہار کر بھی جو اس کام میں کامیاب ہو جانا، یہ کمال ہوا کرتا ہے. اس لیے جو ہے کبھی بھی اس بات پر ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ لوگ جو فیلئر کو، جو ان لوگوں کو جو اپنے کام میں سکسیز نہیں ہو پائے، کہ بچے ہمارے ایگزام میں پاس نہیں ہو پائے، تو ان کو بری نظر سے کبھی نہ دیکھیں، بلکہ ان کو حوصلہ دیں، ان کے لیے جو ہے ایک طرح سے ڈھال بن کر کھڑے ہو جائیں اور ان کو سہارا دیں، اور انہیں آگے بڑھنے کی جو ہے ترغیب دلائیں، آگے بڑھنے کے لیے جو ہے انہیں راستہ دکھانے کی کوشش کریں. پتہ یہ چلا کہ ہار کوئی چیز نہیں ہے، فیلئر از نتھنگ. فیل ہونا، ناکام ہونا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ بات سمجھنا ضروری ہے. کسی بھی طرح سے اپنے فیلئر بچوں کو، اپنے فیلئر ہونے والے نوجوانوں کو جو ہے احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں. پھر جب وہ انسان ہارتے ہوئے اپنی جب زندگی اس کی آتی ہے، اور جب وہ وہی ہار اس کی جو ہے جیت میں بدل جاتی ہے، تب پھر جو ہے اس کے اندر ایک ایسی قوت، طاقت پیدا ہو جایا کرتی ہے کہ وہ انسان تو دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کا کام بولتا ہے، اس کا نام بولتا ہے. پھر وہ انسان جو ہے ساری دنیا کے اندر مشہور ہو جایا کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دونوں جہان میں کامیابی عطا کر دیا کرتا ہے. من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پایا. تو کوشش is the very important for in life. Thank you so much.